اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ روحانی موت، جس کا ہم نے گزشتہ نشست میں ذکر کیا تھا کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ دیکھیں، اس کی علامات بہت واضح ہیں۔ ایک تو اس کی علامت یہ ہے کہ سمجھ انسان کی الٹی ہو جاتی ہے۔ اس کی سمجھ جو ہے الٹی ہو جاتی ہے، اس کو نیکی جو ہے وہ برائی، حقیقی نیکی اس کو برائی لگتی ہے، اور برائی جو ہے اسے اچھائی لگتی ہے۔ اور اس میں اگر میں مثال دوں تو مثالیں تو بہت ہیں، لیکن یعنی آج بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ وہ حقیقی نیکی کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وہ عام طور پہ جو وہ لوگ جن نیکیوں کو صحیح سمجھتے ہیں، ظاہری نیکیوں کو، بس اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور ایک آدمی، مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں، ایک آدمی، ہر ادارے میں آج کل کرپشن ہے، رشوت ہے۔ ایک ادارے میں ایک راشی افسر بیٹھا ہوا ہے، رشوت خور ہے، اور وہ جو ہے سائلین آتے ہیں، اور اس کے اب ظاہر ہے کہ رشوت کا تو بڑا سخت حکم ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار۔ تو دفتر میں بیٹھ کے وہ اپنا مطلب سارا یہ کام چلتا رہتا ہے، حرام خوری کا کام چلتا رہتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو فوراً اذان ہوتی ہے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ میری نماز کا وقت آ گیا۔ اب اس نے جو ہے دین کو، یعنی دین کے احکامات کو پس پش ڈال کے ایک امر کو لے لیا اس نے، اور وہ بھی کیا امر لیا؟ وہ تو نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ انسان حقیقی دین کی طرف پھر متوجہ نہیں ہوتا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو طرز زندگی ہے، یا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، عموماً اس پہ ہمارے کان کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نیک لوگ ہوں گے بہت سے دنیا میں، اور بس اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہم تو ایسی زندگی گزارتے رہیں گے۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یعنی میرا اپنا وہ تجربہ ہے کہ ایک دن میں بات کر رہا تھا، کچھ لوگ تھے، تو ظاہر ہے کہ ہم تو حقیقی دین کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس کی بات کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یار، آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر عام طور پہ عام لوگوں کی طرح ہم زندگی گزاریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ تو پھر اس کے بعد سے ہمارا اور اس کا تعلق کٹ گیا، کیونکہ ہم تو ایک خاص یعنی ایک حقیقی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو بہرحال پھر وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ سمجھ میں پھر نہیں آتا، جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، پھر سمجھ میں نہیں آتی، اور آپ دین کی وہی تشریح کرتے ہیں جو عوام الناس کر رہے ہیں۔ اب عوام الناس کیا، ان کے پاس تو کوئی تشریح نہیں ہے، وہ تو ایسی اپنے حساب سے ہم سب لوگ لگے ہوئے۔ ہمارے ذہن میں دین، ہر ایک کے ذہن میں دین کی اپنی اپنی تشریحات ہیں، اور اسی کے مطابق ہم دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو میں علامات کا تذکرہ کر رہا تھا، اور علامات آپ کو میں نے بتایا کہ سمجھ، ایک تو یہ ہے کہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، دل پر مہر اللہ تعالیٰ لگاتا ہے، پھر حق بات جو ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ حق بات کو آپ غلط بات تصور کرتے ہیں کہ نہیں، ایسی نہیں ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک ان کو باتیں کرتے رہے، لیکن اگرچہ یعنی وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دین کو وہ جھٹلا رہے تھے۔ اور سورہ معون میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی جو اس کی وہ ہے آیت کیا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، دیکھا ہے تم نے جو اس دین کو جھٹلاتا ہے۔ تو انسان پھر عملی طور پہ اگر آپ اس کی زندگی کو دیکھیں تو عملی طور پہ وہ دین کو جھٹلاتا رہتا ہے، اور پھر جو ساری زندگی اس کی گزرتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے۔ نام تو وہ لیتا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، لیکن کام اس کے جو ہوتے ہیں یا سوچ اور ذہنیت ہوتی ہے وہ الٹی ہو چکی ہوتی ہے، کام اس کے اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق نہیں ہوتے۔
اور تو یہ مطلب ایک علامت ہے، اور اس کے علاوہ بھی علامتیں ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم